دوستوں، آج ہم جاننے والے ہیں اللہ کے نبی پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیاں کتنی تھیں اور ان کے کیا نام ہیں۔ دوستوں، یہ وہ جانکاری ہے جو ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم دنیا کے مشہور لوگوں کے نام اور ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس کے صدقے میں ہمیں یہ زندگی اور سب کچھ ملا ہے جس پر ہر مسلمان کا ایمان ہے، آج ہم اس پیارے نبی کے خاندان کے بارے میں علم نہیں رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں اور ان کے کیا نام ہیں، اور اس کے بعد ہم ان کے بیٹوں کے بارے میں جانیں گے۔ پیارے دوستوں، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور وہ بھی سبھی بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھیں۔ نمبر 1، پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ دوستوں، اللہ کے نبی کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ حضرت زینب جب پیدا ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال کی تھی۔ حضرت زینب کا نکاح حضرت ابو العاص کے ساتھ ہوا۔ حضرت زینب نے اسلامی تعلیم اپنے والدہ حضرت خدیجہ سے حاصل کی تھی۔ حضرت زینب کی وفات 8 ہجری کو ہوا تھا۔ حضرت زینب کی ایک بیٹی تھی جس کا نام حضرت امامہ تھا۔ نمبر 2، دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ دوستوں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کا نام رقیہ تھا۔ پیارے دوستوں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش اس وقت ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال کی تھی۔ حضرت رقیہ کا نکاح مکہ میں حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ ہوا تھا۔ جب مکہ کے مشرک ایمان والوں کو تکلیف دینے اور ان پر ظلم کرنے کے حد پار کر رہے تھے، تب حضرت رقیہ اور حضرت عثمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں کے ساتھ حبس میں رہنے چلے گئے۔ حبس میں اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا۔ انہوں نے اس کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ جب بدر کی جنگ ہوئی تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ اس وقت حضرت رقیہ بیمار تھی۔ ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ان کے شوہر حضرت عثمان کو مدینے میں رہنے کے لیے کہا گیا، اس لیے حضرت عثمان جنگ بدر میں شامل نہیں ہو پائے، اور اسی بیماری میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس دن حضرت زید بن حریث جنگ بدر کی جیت کی خوشی لے کر مدینہ آئے تھے، اس وقت حضرت رقیہ کو دفن کیا جا رہا تھا۔ حضرت رقیہ کے وفات کے 2 سال بعد ان کے بیٹے عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 6 سال کی تھی۔ نمبر 3، تیسری بیٹی جس کا نام حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ پیارے دوستوں، حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کی۔ حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 ہجری میں کی گئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 نوروں والا کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں۔ یہ ایک ایسی نعمت تھی جو کسی دوسرے کے پاس نہیں تھی، لیکن 9 ہجری کو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ام کلثوم کو حضرت رقیہ یعنی اس کے بہن کے بغل میں دفن کیا گیا۔ نمبر 4، چوتھی بیٹی۔ دوستوں، چوتھی بیٹی جس کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضرت فاطمہ کا نکاح بدر کے واقعات کے بعد احد کے واقعہ سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 اولادیں ہوئیں، جس کا نام ہم آپ کو بتاتے ہیں۔
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2 حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3 حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 4 حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 5 حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محترم عزیز دوستوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور صاحبزادی سے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا سلسلہ نہیں چلا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بات چیت میں بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی تھی۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد یعنی کہ رمضان کی 11 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات فرمایا اور اس دنیا سے مالک حقیقی کے پاس جا ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستوں، یہ تھی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں جن سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی آ رہی ہیں۔ اب آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی آپ کے کتنے بیٹے اور ان کے کیا نام ہیں۔ دوستوں، اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کے کتنے بیٹے تھے اور ان کے کیا نام ہیں۔ پہلے بیٹے کا نام حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دوستوں، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے کا نام حضرت قاسم تھا، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے۔ جب حضرت قاسم نے چلنا شروع کیا، ان کی عمر مبارک 2 سال کی ہوئی، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ اللہ آپ کے بیٹے حضرت قاسم کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ محترم عزیز دوستوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ حضرت عبداللہ کو طیب اور طاہر کا نام بھی دیا گیا تھا۔ ان کی پیدائش مکہ میں ہوئی تھی اور مکہ میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ جب حضرت عبداللہ کا وفات ہوا تو مکہ کے مشرک یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا۔ دوستوں، اسی بات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورہ کوثر نازل کی تھی۔ مکہ کے مشرکوں کو اپنی اولادوں پر بہت غرور تھا، لیکن آج انہی کا کوئی نام لینے والا نہیں، جبکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج دنیا کا ہر مسلمان اور جو مسلمان نہیں بھی ہیں ان کے نام سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے نام مبارک کے صدقے میں ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرے بیٹے کا نام، دوستوں، تیسرے بیٹے کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے تھے حضرت ابراہیم۔ وہ کچھ وقت تک ہی دنیا میں رہے، 17 یا 18 مہینے ہی وہ دنیا میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے بیٹے کی وفات پر بہت غمگین تھے۔ جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقت میں یہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور یہ دل دکھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیاں دیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچوں کو ایک ایک کر کے اپنے پاس بلا لیا، اور اس سے پہلے اللہ کے نبی کے ماں باپ، دادا، چاچا اور ان کے سب کو بھی ایک ایک کر کے اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ضرورت تھی، ایک کے بعد ایک غموں کا سلسلہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پورے انسانیت کے لیے ایک سبق ہے کہ کس طرح سے آپ نے صبر کیا اور پوری دنیا کو یہ سبق دیا کہ اگر کوئی مصیبت تم پر پڑے تو اس پر صبر کیسے کرنا ہے۔ پیارے دوستوں، اگر ہم اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں یا سنیں تو یقین مانیے ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ آج اگر ہم پریشان ہیں تو اسی وجہ سے
کہ ہم اپنے نبی پاک کے بتائے ہوئے راستوں سے بھٹک گئے ہیں اور دنیا کی برائیوں میں الجھ کر رہ گئے ہیں۔ آج بھائی بھائی کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں پیغام دیا کہ جو اپنے لیے سوچو وہی اپنے بھائی کے لیے سوچو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کھانا کھائیں اور آپ کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے پیارے نبی کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ یقیناً ہماری زندگی کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔